بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہایت احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ یہ دیکھ کر ذوالقرنین کے خوف کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا ڈرو نہیں اور مجھے آگاہ کرو۔ کہا پوچھو۔ اس نے کہا آیا لوگوں نے خدا کی وحدانیت کی گواہی ترک کر دی ہے اور لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو یک سلس وہ پرندہ گھٹ گیا۔ پھر ذوالقرنین کو خوف ہوا۔ اس نے کہا ڈرو نہیں اور مجھے بتلاؤ۔ کہا پوچھو۔ اس نے کہا کیا لوگوں نے نماز ترک کر دی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر وہ یک سلس کم ہوا اور کہا اے ذوالقرنین خوف نہ کرو اور مجھے خبر دو۔ کہا دریافت کرو۔ اس نے کہا کیا لوگوں نے غسل جنابت ترک کر دیا ہے؟ کہا نہیں۔ یہ سن کر وہ اور چھوٹا ہو کر اپنی پہلی حالت پر آ گیا۔ پھر ذوالقرنین نے نگاہ کی اور دیکھا کہ قصر کے اوپر جانے کے لیے ایک زینہ ہے۔ اس طائر نے کہا کہ اے ذوالقرنین اس زینے سے اوپر جاؤ۔ وہ نہایت خوف زدہ اس زینے سے قصر کے اوپر پہنچے۔ وہاں ایک چھت دیکھی جو اس قدر لمبی تھی جہاں تک نگاہ کام کر سکتی ہے۔ ناگہ اس جگہ اس کی نظر ایک خوش رو اور نورانی نوجوان پر پڑی جو سفید لباس پہنے ہوئے تھا۔ وہ ایک مرد تھا، انسان کی شکل کا، اور سر آسمان کی جانب بلند کیے ہوئے آسمان کو دیکھ رہا تھا، اپنے ہاتھ کو دہن پر رکھے ہوئے۔ جب ذوالقرنین کے پیر کی آواز سنی، پوچھا کون ہے؟ کہا میں ذوالقرنین ہوں۔ کہا اے ذوالقرنین کیا وہ کشادہ دنیا جس کو تم چھوڑ کر یہاں آئے ہو تمہارے لیے کافی نہ تھی؟ کیا تم اس جگہ تک پہنچے؟ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم کیوں دہن پر ہاتھ رکھے ہو؟ اور کہا اے ذوالقرنین میں ہی سور پھونکوں گا اور قیامت نزدیک ہے۔ انتظار کر رہا ہوں کہ خدا حکم دے اور میں سور پھونکوں۔ پھر ہاتھ بڑھا کر ایک پتھر یا کوئی چیز مثل پتھر کے ذوالقرنین کی طرف پھینکی اور کہا اے ذوالقرنین اس کو لے لو، جب اس کو بھوک لگے گی تم کو بھی بھوک لگے گی، جب یہ سیر ہوگا تم بھی سیر ہوگے، بس اب واپس جاؤ۔ ذوالقرنین نے پتھر کو اٹھا لیا اور اپنے اصحاب کی طرف واپس آئے اور جو کچھ مشاہدہ کیا تھا ان لوگوں سے بیان کیا اور پتھر بھی دکھلایا اور کہا کہ اس کے وزن سے مجھے آگاہ کرو۔ وہ لوگ ترازو لائے، ایک پلے میں اس پتھر کو اور اسی کے مثل ایک پتھر دوسرے پلے میں رکھ کر اٹھایا۔ وہ پتھر وزنی ہوا اور اس کا پلہ جھک گیا۔ پھر دوسرا پتھر اضافہ کیا، پھر وہی ایک پتھر وزن میں زیادہ رہا، یہاں تک کہ 1000 پتھر اس کے برابر ایک پلے میں، اور وہ ایک پتھر ایک پلے میں رکھا گیا۔ پھر بھی وہی ایک پتھر زیادہ وزنی رہا۔ ان لوگوں نے کہا اے بادشاہ اس پتھر کا معاملہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ خضر نے کہا اے بادشاہ آپ اس جماعت سے وہ چیز دریافت کرتے ہیں جس کا علم ان کو نہیں ہے، اس پتھر کا علم میرے پاس ہے۔ ذوالقرنین نے کہا مجھے آگاہ کرو اور اس کی کیفیت بیان کرو۔ خضر علیہ السلام نے ترازو اور پتھر اٹھایا جو ذوالقرنین لائے تھے، اس کو ایک پلے میں رکھا اور دوسرا پتھر مثل اس کے دوسرے پلے میں رکھا، اور ایک مٹھی خاک لے کر اس پتھر پر ڈال دی جو ذوالقرنین لائے تھے، جس سے اس میں وزن کا اضافہ ہو گیا، اور ترازو اٹھائی، دونوں پلے برابر ہوئے۔ یہ دیکھ کر سب کو تعجب ہوا اور سجدے میں گر پڑے اور عرض کی اے بادشاہ یہ ایسا امر ہے جسے ہم میں کسی کو اس کا علم نہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ خضر ساحر نہیں ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم نے 1000 پتھر ایک پلے میں رکھے اور ایک پلے میں ایک پتھر رکھا، پھر بھی یہی وزنی ہوا،
اور خضر علیہ السلام نے ایک مٹھی خاک اس پر اور اضافہ کی اور اسی کے برابر ایک پتھر سے تولا اور برابر ہوا۔ ذوالقرنین نے کہا اے خضر اس پتھر کی حقیقت بیان کرو۔ خضر نے کہا اے بادشاہ خدا کا حکم یقیناً اس کے بندوں میں جاری ہے اور اس کی سلطنت اور بادشاہی دونوں بندوں کے لیے قہر کرنے والی ہے، اور اس کا حکم حق و باطل کا جدا کرنے والا ہے، اور یقیناً خدا نے آزمائش اور امتحان کیا ہے۔